سب سے پہلے اہم خبروں پر ایک نظر۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران سری نگر میں ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ ادھر بھارتی فورسز نے مقبوضہ جموں کشمیر کے مختلف اضلاع میں محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائیاں جاری رکھی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے وحشیانہ اور غیر انسانی ہتھ کنڈوں کی وجہ سے ہزاروں کشمیری عمر بھر کے لیے معذور ہو چکے ہیں، جبکہ مقبوضہ علاقے میں پرامن مظاہرین پر مہلک پیلٹ گنز کے استعمال سے 200 سے زائد افراد بصارت سے محروم ہو چکے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ نے کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں ایک منظم منصوبے کے تحت ظلم و تشدد کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے کشمیریوں کو عمر بھر کے لیے معذور بنا رہا ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران سری نگر میں ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ قابض فوجیوں نے نوجوان کو آج صبح ضلع کے علاقے دجگام ہاریون میں محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران ایک جعلی مقابلے میں شہید کیا۔ ادھر بھارتی فورسز نے مقبوضہ جموں کشمیر کے مختلف اضلاع میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں شروع کی ہیں۔ بھارتی فوج اور پیراملٹری فورسز کے اہلکاروں نے سری نگر اور پلوامہ اضلاع کے علاقوں ہروان اور ترال میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائیاں شروع کی۔ کارروائیوں کے دوران قابض فوجیوں کی فائرنگ کی آوازیں بھی سنی گئی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں کے وحشیانہ اور غیر انسانی ہتھ کنڈوں کی وجہ سے ہزاروں کشمیری عمر بھر کے لیے معذور ہو چکے ہیں، جبکہ مقبوضہ علاقے میں پرامن مظاہرین پر مہلک پیلٹ گنز کے استعمال سے 200 سے زائد افراد بصارت سے محروم ہو چکے ہیں۔ آج خصوصی افراد کے عالمی دن کے موقع پہ کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوجی پرامن مظاہرین پر فائرنگ، پیلٹ گنز، آنسو گیس اور پاوا شلوں کے وحشیانہ استعمال کے ذریعے کشمیریوں کو عمر بھر کے لیے معذور اور اپاہج بنا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وحشیانہ ظلم و تشدد، بجلی کے جھٹکے، ٹانگوں کے پٹھوں کو لکڑی کے رولر سے کچلنا، گرم چیزوں سے جلانا اور تفتیشی مراکز میں الٹا لٹکانا بھی شامل ہیں، جبکہ محکوم کشمیریوں کے خلاف کھلونہ نما بموں اور بارودی سرنگوں کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے، جس سے ہزاروں مظلوم کشمیری شہید اور عمر بھر کے لیے معذور کیے ہیں۔ اس کے علاوہ وحشیانہ ظلم و تشدد، بجلی کے جھٹکے، ٹانگوں کے پٹھوں کو لکڑی کے رولر سے کچلنا، گرم چیزوں سے جلانا اور تفتیشی مراکز میں الٹا لٹکانا بھی شامل ہیں، جبکہ محکوم کشمیریوں کے خلاف کھلونہ نما بموں اور بارودی سرنگوں کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے، جس سے ہزاروں مظلوم کشمیری شہید اور عمر بھر کے لیے معذور ہو گئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فورسز کی طرف سے نہتے کشمیریوں کے خلاف مہلک پیلٹ گنز کے وحشیانہ استعمال سے مقبوضہ علاقے میں معذور ہونے والے افراد کی تعداد میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے اور اس وقت 3000 سے زائد کشمیری اپنی ایک یا دونوں آنکھوں کی بصارت کھونے کے خطرے سے دوچار ہیں۔ رپورٹ میں عالمی برادری پر زور دیا گیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں نہتی شہریوں کو ایک منظم طریقے سے معذور بنانے کے بھارتی حکومت کے غیر انسانی اقدامات کا فوری نوٹس لے۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارتی فوجی اور پولیس اہلکار مقبوضہ علاقے میں بے گناہ کشمیری نوجوانوں، خواتین اور بچوں کو گرفتار کر کے انہیں وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنا کر جسمانی طور پر معذور بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہیومن رائٹس واچ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل سمیت انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں نے کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے بھارتی مظالم کے حوالے سے چشم کشا رپورٹیں جاری کی ہیں، تاہم اس کے باوجود مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ اور عالمی طاقتوں سے اپیل کی کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کو رکوانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ نے کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں ایک منظم منصوبے کے تحت ظلم و تشدد کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے کشمیریوں کو عمر بھر کے لیے معذور بنا رہا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے کنوینر غلام محمد صفی اور دیگر رہنماؤں محمود احمد ساگر، محمد فاروق رحمانی، پرویز احمد شاہ اور مشتاق احمد بٹ نے ان خیالات کا اظہار خصوصی افراد کے عالمی دن کے موقع پہ جاری ایک بیان میں کیا۔ حریت رہنماؤں نے بھارت کے وحشیانہ اور غیر انسانی مظالم سے متاثر کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی فورسز نے غیر قانونی تسلط سے آزادی کا مطالبہ کرنے والے کشمیریوں کو وحشیانہ ظلم و جبر اور غیر انسانی ہتھ کنڈے استعمال کر کے عمر بھر کے لیے معذور اور محتاج بنا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی فورسز غیر قانونی تسلط سے آزادی کا مطالبہ کرنے والے کشمیریوں کو وحشیانہ ظلم و جبر اور غیر انسانی ہتھ کنڈے استعمال کر کے عمر بھر کے لیے معذور اور محتاج بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی فوجی چھاپوں کے دوران کشمیریوں خصوصاً نوجوانوں کو گرفتار کرنے کے بعد تفتیشی مراکز میں بجلی کے جھٹکے، جسم کو جلانے، ناخن کھینچنے اور الٹا لٹکانے جیسے تشدد کے وحشیانہ ہتھ کنڈوں کا نشانہ بناتے ہیں۔